السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 5واں پارہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 105۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا بے شک ہم نے انزلنا اتارا الیک آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف اتاری الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اتارا اور حق کے ساتھ اتارا۔ اس کا ایک مقصد ہے اتارنے کا، یہ ایسے نہیں ہے اللہ اکبر کہ کوئی بوریت دور کرنے والی کو کتاب ہو، تفریح والے حساب سے کوئی کتاب ہو، نہ، اس کے اتارنے کا ایک مقصد ہے اور وہ حقیقی مقصد ہے کہ کس لیے اتاری کتاب؟ لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما، اس کے ساتھ جو اراک اللہ، آپ نے آپ کو دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو یہ حق دکھا دیا، یہ کتاب دکھا دی، تو اب اس کے مطابق آپ نے کرنا فیصلہ۔ ولا تکن، اور نہ ہو آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمہ، جھگڑنے والے۔ یہ ایک واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 105۔ واقعہ یہ ہوا، انصار قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا، انصار کی شاخ میں، بنی عبیرق۔ اس میں 3 بھائی تھے، بشیر، بشر اور مبشر۔ ان میں جو بشیر تھا وہ منافق ٹائپ کا آدمی تھا۔ دوسرے 2 بھائی بھی کمزور ایمان والے تھے۔ اب اس بشیر نے کیا کیا، ایک صحابی تھے، اس صحابی کے گھر میدا آیا، باہر سے انہوں نے پرچیز کیا، ملک شام سے جیسے تجارتی قافلے آتے تھے،
اور کچھ اسلحہ زرہ وغیرہ ان کی پڑی تھی، انہوں نے وہ میدہ لیا، جیسے سٹور میں رکھ لیتا ہے آدمی، اسلحہ بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ بشیر منافق جو تھا، اس نے کیا کیا، اس نے وہ میدہ کا تھیلا یا بوری جو بھی تھی، اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا اسلحہ زرہ وغیرہ اس نے چوری کر دی، نقب لگائی، چوری کر دی۔ چوری کر کے کیا کیا اس نے، شور مچا، دوسرے دن چوری ہو گئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، چوری کر کے سمجھداری یہ کی، اپنے طور پر چلاکی یہ کی، ایک یہودی تھا اس کے گھر جا کر امانت رکھوایا، تاکہ اگر میری تلاشی ہوگی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسے کہا یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب اس نے کیا کیا، خود گھر چلا گیا، چوری ہوئی، تفتیش ہوئی، کس نے چرایا، وہ جو میدے کی بوری تھی نا، اس کے نیچے کوئی سوراخ تھا، اس میں سے وہ میدہ گرتا گیا اور وہ یہودی کے گھر تک چلا گیا۔ تفتیش کر کے پہنچے اس کے گھر، ہاں جی وعلیکم السلام، 105 نمبر آیا۔ پوچھا گیا اس یہودی سے کہ یہ تو نے چرایا، یہ دیکھو لکیر لگی پڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں چوری وغیرہ کا، یہ فلاں شخص بنو بیرک قبیلے کا بشیر جو ہے وہ میرے پاس امانت رکھوا گیا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلوایا، وہ مکر گیا، قسمیں کھانے لگا۔ اس کے بھائی قبیلے والے کمزور ایمان تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نہ جنا، یہ ہمارا مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والا، اللہ اس کو رسول کو ماننے والا، یہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ یہ اس یہودی نے کی ہے جو اللہ کا دشمن ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اس نے چوری کی ہے، جہاں بھی نشان اسی کے گھر کی طرف رہا ہے جی، اور امانت والی بات سے مکر گئے، کوئی امانت سامان نہیں رکھوائی ہے ہی اسی کا، اس کا کام ہے۔ یہودی کہے کہ اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے، یہ کہے کہ نہیں امانت نہیں ہے، اس نے چوری کی ہے، قبیلے والے اپنے بندے کا ساتھ دے رہے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر کو دیکھنا نا، یہ قسمیں بھی کھا رہا ہے اور وہ یہودی ہے، تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہودی کے خلاف ہی فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ جی کہ میں تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں نا، اس لیے میرے اوپر شک نہیں جائے گا کسی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ساری بات سن کر آپ قریب تھا کہ فیصلہ یہودی کے خلاف کر دیتے، نقصان کیا ہوتا؟ نقصان یہ تھا کہ یہودی کہتے دیکھو جی، ادھر دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت رسالت سے نوازا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، اور اس معاملے کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسالت مشکوک ہو جاتا، ہوتا کہ نا؟ اس معاملے میں یہودی سچا تھا اور وہ منافق نہیں، ساری اس کی چلاکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، اور یہ آیتیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس کے اندر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا 105 نمبر آیت، انا انزلنا، بے شک ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کیوں آئی کتاب؟ لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دی حقیقت، تو اس کے مطابق آپ کیا کریں؟ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ۔ ولا تکن، اور نہ ہو آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمہ، جھگڑنے والے، ان کی سائڈ نہ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کیا کر رہے تھے؟ آپ نے تو ظاہر کو دیکھنا تھا نا، حقیقت کو تو نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کا پتہ ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیات نازل کرنی پڑیں۔ 105 تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً رحیما، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ بخشش طلب کریں۔ مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زبان کی تیزی تراری کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کرا جائے لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے نہیں، تو چاہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، وہ جو لے رہا ہے جہنم کی آگ کا انگارہ لے رہا ہے، اپنے بھائی کا حق کھا رہا ہے، کیونکہ قاضی نے تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، حقیقت کا تو اللہ کو پتہ ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ ایک مقدمہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 2 آدمی تھے، ایک زمین پر جھگڑا تھا، نہ اس کے پاس کوئی گواہ تھا، نہ کوئی تحریر تھی، نہ اس کے پاس گواہ تھا تحریر، وہ کہتا ہے میری جگہ، وہ کہتا ہے میری جگہ۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی زبان کی تیزی تراری کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کرا جائے لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، چاہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، وہ جو لے رہا ہے جہنم کی آگ کا انگارہ لے رہا ہے۔ وہاں فرمایا تو کیا فرمایا؟ وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ جھگڑا کریں عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے یختانون، جنہوں نے خیانت کی انفسہم، اپنی جان کے ساتھ۔ اپنی جان کے ساتھ کیا خیانت کی؟ کہ انہوں نے حق نہیں تھا، ایک تو چوری کی اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ دوسرے کے پاس رکھوا کے امانت اور اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ چوری بھی بذات خود گناہ اور تہمت لگانا بھی گناہ، تو اپنی جان پر ظلم کیا نا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من، اس شخص کو، کان، جو خوان، خوان بہت خیانت کرنے والا، مبالغے کا صیغہ، وعلیکم السلام، اسیما، اور گناہ گار، جو گناہ گار ہے۔ ہاں جی، اب وہ منافق جو تھا، ایک تو خیانت کی، دوسرا دوسرے پر الزام لگا کر گناہ کا کام بھی کیا، تو 2 جرم تھے اس کے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے آپ، کیونکہ آپ نے تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ یستخفون، فرمایا یہ چھپتے ہیں، خفیہ سے چھپتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، یعنی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہی جھوٹ بول کر اس نے بدنامی کے ڈر سے دوسرے پر الزام لگایا، لیکن فرمایا ولا یستخفون، نہیں چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ، جب، یبیتون، وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، مالا، ایسی باتوں کے جو نہیں، یرضا، پسند، من القول، بات، اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، معیت، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں ان کی باتوں کو، دیکھ رہے ہیں ان کو، لیکن یہ راتوں کو بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو مشورے رب کو پسند نہیں۔ کس بارے میں؟ قبیلے والے مشورے کر رہے تھے، جھوٹ بول کے کہہ دے، یہودی کا کام ہے، قسمیں کھا جانا، مکر جانا، یہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما دے، جو مشورے ہو رہے ہیں نا، یہ مشوروں کو اس وقت میں وہاں موجود ہوتا ہوں، جس طرح کہ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جہاں کوئی 2 آدمی ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جہاں کوئی 4 ہو تو 5واں اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت سن رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطہ، ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، کرتوت کرتا ہے، تو کیا سمجھتے ہو رب کو پتہ نہیں؟ رب جانتا ہے، رب کے علم میں ہے، ہینڈ فری لگا کر جو سنتا پھر رہا ہے، کیا سمجھتے ہو رب نہیں جانتا اسکرین پر کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کے میموری کارڈ کے اندر کیا ہے، کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں کیا پڑا ہے،
نیٹ پر کیا اپلوڈ کر رکھا ہے، کیا کچھ ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، کیا لائک اور شیئر کیا ہے اس نے، کیا کچھ فارورڈ کیا ہے اس نے. اللہ اکبر. اللہ کے علم میں ہے جو کچھ اس کے سیڑھیوں کے وائلٹ کے اندر پڑا ہوا ہے. رب جانتا ہے نیٹ کیفے پر بیٹھے ہوئے کہاں کہاں اس کا ماؤس ویب براؤزنگ کر رہا ہے. یہ رب کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے. فرمایا ہاں انتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہاؤلائی ایسے لوگ ہیں جادلتم کہ تم جھگڑا کرتے ہو انہم ان کے بارے میں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس کی سائڈ لے رہے تھے، اس چور کی سائڈ لے رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی سائڈ لے رہے ہیں، چور کی. لیکن فمن یجادل اللہ، کون جھگڑا کرے گا اللہ کے پاس عنہم ان کی طرف سے یوم القیامہ، قیامت والدین. قیامت والدین ان کی سپورٹ کون کرے گا؟ اس چور کی. وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو آج تو یہ دنیا کے اندر اس کی سائڈ لے کر اس کو سزا سے بچوا لیں گے، لیکن کل قیامت والے دن کون بچوائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا. جو کمزور ایمان والے تھے اس کے قبیلے والے ان کو جھنجھوڑا، کیونکہ ان کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے تو اس کی بات پر یقین کیا کہ یہ کہہ رہا ہے اس یہودی نے چوری کیا، میں نے تو کی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں امن یکون، کیا ہوں گے وہ علیہم ان کے اوپر وکیلا نگران، قیامت والدین ان کی وکالت کریں گے. اللہ تعالیٰ تو ساری حقیقتیں جانتا ہے، تو قیامت والے دن تو یہ اس کی وکالت مقصد کیا ہے نہیں کر سکیں گے. وہاں تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ لے مانگ لے. اللہ اکبر. ہاں جی، باپ بیٹے سے، ہاں جی خامد بیوی سے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کچھ بن جائے، دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ، جو شخص عمل کرے گا سوءً برے، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، جو شخص بھی برے اعمال کرے گا او یظلم، یا ظلم کرے گا نفس او اپنے نفس کے اوپر. جو شخص بھی برے کام کر بیٹھے، غلطی ہو گئی اور اس کے بعد کیا ہے فرمایا اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چوری کی، دوسرے پر الزام لگایا تو برا کام کیا اور پھر اپنے اوپر ظلم کیا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم پھر یستغفر اللہ، اگر اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن غلطی تو مانے، اس نے تو غلطی ماننے کے بجائے دوسرے پر الزام لگا دیا. اچھا، جرم کر کے تسلیم نہ کرنا اور دوسرے پر الزام لگانا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شیطان سے پوچھا، میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جب حکم دیا سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا ایک تو تکبر یہ کہ اللہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنا، اس کو مٹی سے بنایا، میرے سامنے تو بنا یہ جونیئر میں سینئر. پھر یہ بھی ہے دوسری جگہ فبما اغویتنی، کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے بھٹکایا، اپنی غلطی پھر نہیں مانی. کیا مطلب؟ کہ اے اللہ جب تجھے پتا ہے کہ میں اپنے جونیئر کو اپنے سے سینئر ہونا برداشت نہیں کرتا، میرے اندر ایک یہ انا ہے، تو نہ تو مجھے حکم دیتا، نہ میں انکار کرتا، نہ لانتی بنتا. اللہ قصور ہی تیرا ہے، اپنی غلطی پھر نہیں مانی. یہ طریقہ سامنے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں نے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ماں منع کا منع نہیں کیا تھا، کیوں گئے؟ اب انہوں نے باوجود اس کے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، شیطان نے ورغلایا تھا، شیطان نے دھوکہ دیا، ٹریپ کیا، قاسم ہوا، قسمیں کھائیں، خیر خواہ ہونے کا یقین دلایا۔ آپ کا رب آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ دیکھو جنت میں کتنے عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ پتہ ہے اس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے؟ کہ کہیں درخت کا پھل کھا کے آپ ہمیشہ جنت میں نہ رہ جائیں، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، دھوکہ دیا نا، اور کہیں فرشتے نہ بن جائیں۔ تو اب انسان اس ماحول کو دیکھ کر کتنی اعلیٰ جنت ہے، دھوکے میں آ گیا۔ تو یہ ترقی کے جو خواب ہے نا کہ میں ترقی کر جاؤں، یہ جو خواب ہے نا یہی تھا نا کہ ہمیشہ یہاں رہوں، چلو بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ ڈبل شاہ والا فراڈ تھا کہ سونا ڈبل کر دوں گا، لے آؤ ادھر، پھر پتہ چلا اصلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ کام کیا شیطان نے۔ اس سب کے باوجود آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ یہ شیطان کا قصور ہے، اس نے مجھے ٹریپ کیا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، قسمیں کھائی ہیں مجھے، تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ تیرے نام کی کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، یہ بات نہیں کہی، حالانکہ حقیقت یہی تھی۔ انہوں نے فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہمارا گھاٹا ہی گھاٹا۔ معافی مل گئی کہ نہیں ملی؟ مل گئی نا، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، معافی مل گئی۔ شیطان نے غلطی تسلیم ہی نہیں کی، پھر معافی ملتی؟ تو غلطی کر کے دوسرے پر الزام لگانا یہ طریقہ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ غلطی ہو گئی اس کو تسلیم کر کے معافی مانگنا شیطان ہے، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام۔ تو اب جو ہے بندے دا پتر وہ کیا کرے گا؟ اپنے ابا کے طریقے پر چلے گا، اور جو ہے شیطان کا پجاری وہ چلے گا شیطان پر غلطی کر کے الزام لگائے گا دوسرے پر۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا جو شخص برا کام کرے اور اس کے بعد کیا ہے جان پر ظلم کر بیٹھا، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کو پائے گا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ومن یکسب، اور جو شخص کمائے، اسمن گناہ کمایا جاتا ہے جی، کمائی کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے نا، دکان بنا، دکان سجا، صاف ستھرا کر، ٹائم دے، گاہک کی داری کر، خدمت کر، دکانداری جی، ایک تو گاہک کی داری کرنی پڑتی ہے جی جناب جی، گاہک سے لڑنا نہیں ہے، جو گاہک سے لڑتا ہے وہ اپنے کاروبار کو خراب کرتا ہے جی، بڑے اچھے انداز کے ساتھ ڈیل کرے لگ بھگ، تو یہ کیا ہے پھر جا کر کمائی ہوتی ہے نا، آمدنی ہوتی ہے جی۔ اسی طرح گناہ بھی کمایا جاتا ہے، پہلے خیال پیدا ہوتا ہے، پھر کسی سے ڈسکس کرتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پھر جواریوں کی مدد کرتا ہے، چوروں کی مدد کرتا ہے، نشائیوں کی مدد کرتا ہے، زانیوں کی مدد کرتا ہے، تو ہر آدمی شرک کرنے والا مشرک کی مدد کرتا ہے، بدعتی کی مدد کرتا ہے، آیا تجھے میں لے جاؤں ادھر، میں چلے جاؤں، وہ سارے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں گناہ کماتا ہے، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص گناہ کماتا ہے فإنما بے شک یکسبہ، وہ کماتا ہے علی نفسہ، اس کی کمائی کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، اللہ کا کیا نقصان کرے گا؟ جو اللہ کی نہیں مانے گا، رب کی نافرمانی کرے گا، رب کا کیا نقصان کرے گا؟ کہتے جو چاند پہ تھوکے منہ پہ آئے، جو مرغا مٹی اڑائے تو اپنے سر میں ڈالے، تو گناہ کرے گا تو خود ہی سزا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا، اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، نیکی کما رہا ہے، گناہ کما، نیکی بھی کمانی پڑتی ہے، گناہ بھی کمانا پڑتا ہے، نیکی کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور گناہ کے لیے بھی لوگ محنت کرتے ہیں۔
وَمَن یکسب، اور جو شخص کمائے خطیئۃً گناہ، او اسم یا گناہ، خطا یہ ہو گیا گناہ ہو گیا بغیر ارادے کے، اور اسمن کیا ہے؟ جان بوجھ کر کیا، غلطی نہیں ہوئی، غلطوڑ جان بوجھ کر کیا اسے فرمایا جو شخص کمائے کیا لگ بھگ بھول چوک کر یا جان بوجھ کر گناہ، ثم پھر یرمی تہمت لگا دے بھی اس شخص کے اوپر بری ان جو اس سے بری و ذمہ ہے، گناہ خود کیا غلطی کر کے دوسرے کے اوپر تہمت لگائی، فقط پس تحقیق احتملا اس نے اٹھا لیا بہتان و اسم مبینہ اور کھلم کھلا گناہ، دو جرم ہیں اس کے، ہاں جی بیان ہو چکا ہے، ہاں جی تو اللہ تبارک و تعالی بعد ہے سبق دوبارہ، تو بہتان و اسم مبینہ، اس نے بہتان کیا اور کھلم کھلا گناہ کیا، ایک غلطی کی خود اسم مبینہ چوری، اور پھر اس کے بعد بہتان لگایا دوسرے کے اوپر، ولولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا فضل علیہ کا تمہارے اوپر، ورحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت تو قریب تھا کہ جھک جاتے، اللہ اکبر، طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ، اللہ اکبر قریب تھا کہ وہ ان یذلوک آپ کو پھسلا دیتا، قریب تھا کہ وہ گروہ آپ کو پھسلا دیتا، ان کا ارادہ پکا، یعنی وہ اس منافق چور کے جو قبیلے والے تھے ان کی جو قسمیں اور ان کی جو باتیں تھیں ان کو سن کر ہو سکتا تھا قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان کر فیصلہ کر دیتے، یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہو گئی، اللہ نے آیت نازل کر کے اس منافق چور کا اللہ اکبر راز فاش کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسالت اور نبوت مشکوک ہونے سے بچ گیا۔ وما یذلون اور نہیں پھسلا سکتے وہ الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے اصل میں خود اپنے آپ کو پھسلا رہے ہیں، وما یضرونک اور نہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو من شیء ذرہ برابر بھی، آپ کا کیا نقصان تھا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حبشی لونڈی آیا کرتی تھی جس کو اس کے قبیلے والوں نے آزاد کر دیا تھا، اس قبیلے کے ساتھ رہتی تھی، اما صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کبھی کبھی ہاں جی وہ ملاقات کرتی اور گفتگو کرتی، مسجد نبوی میں ہی اس کا خیمہ لگا تھا، وہیں پر رہتی تھی، جب بھی وہ آتی ایک شعر پڑھتی تھی کہ وہ کمر بند والا دن بڑا ہی عجیب دن تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے تھا، اور اس واقعے نے مجھے کفر کی زمین سے اسلام کی طرف ہدایت دی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا وہ ایک لونڈی تھی، اس قبیلے کی ایک عورت کوئی نواب زادی تھی، رئیس زادی سردار کی بیٹی ہوگی، وہ نہانے کے لیے گئی، اس نے اپنا کمر بند جو تھا بڑا قیمتی وہ اتار کر رکھا، لال رنگ کا تھا، چیل آئی، اس نے سمجھا گوشت پڑا، اس نے لال جی کمر بند اٹھایا اور اڑ کے لے گئی۔ اب وہ جو نواب سردار زادی آئی اس نے کہا یہ تو نے چوری کیا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں اٹھایا، وہ کہا نہیں تو نے چرایا، تو کہنے لگی کہ میری انہوں نے پورے جسم کی تلاشی لی، مجمع کھڑا تھا، نہیں تو ہی چور ہے، تو اس وقت وہی چیل واپس آئی اور اس نے وہ جو لال کمر بند تھا وہ وہیں پر پھینک دیا۔ اس نے کہا لو اب سنبھالو اپنا کمر بند، میں اب جا رہی ہوں۔ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ کے مسلمان کہ اللہ نے کیسے میری مدد کی، اٹھا چیل گئی، الزام میرے اوپر لگا دیا، اور اللہ نے کیسے بری کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ اس واقعے کی وجہ سے مجھے اسلام کی توفیق ملی، کفر کی زمین چھوڑ کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی کہ اس نے آپ کو پھسلنے سے بچا لیا، کیونکہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت انبیاء علیہ السلام کا بندوبست کہ پیغمبر جو معصوم ہوتے ہیں کہ اگر غلطی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ خود سنبھالتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے، یہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ اور اتاری اللہ تعالیٰ نے علیہ کا آپ پر الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ وَعَلَّمَ کا حکمت کیا ہے؟ اس کتاب کی تشریح، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ فہمی، بصیرت، بات کی گہرائی تک پہنچنا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے آپ کو عطا کی، کتاب بھی دی اور اس کی الگ پر سمجھ بھی عطا کی۔ وَعَلَّمَكَ اور آپ کو سکھایا ما ایسی باتیں جو لم نہیں تکن تھے تعلم آپ جانتے، آپ کو اللہ نے وہ باتیں سکھائیں کہ آپ جانتے نہیں تھے۔ اب وہ سامن میں ایک شخص ہوا نا، اس کی بینائی چلی گئی، تو اب اس سے جب بھی پوچھا گیا نا موسم کیسا ہے، اس نے کہا ہرا بھرا۔ سردیوں میں پوچھو تو کہتا ہے ہریالی ہے، کیونکہ وہ ساون کا اندھا تھا نا، تو ساون کے اندھے کو ہر وقت ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے، اسے خزاں دیکھی نہیں، سردی گرمی کا پتہ ہی نہیں۔ اچھا بھوکے سے پوچھا دو اس نے کہا 4 روٹیاں، اپنے مطلب کی بات کرنی تھی۔ اب آیا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو شرک کے مریض تھے انہوں نے کہا او ہمیں دلیل مل گئی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، حالانکہ اسی میں وضاحت ہے، جو آپ نہیں جانتے تھے، جو عالم الغیب ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ نہیں، نظر نہیں آ رہا ہے کہ فرض صاحب کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہے، اب بتانے کی ضرورت ہے جناب دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے تو اللہ نے سکھایا، جو عالم الغیب ہوتے تو اللہ کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک بات۔ دوسرا کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بھائی یہ بات اللہ نے ہر انسان کے بارے میں فرمائی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو جانتا نہیں تھا، تو پھر ہر انسان کو عالم الغیب کہو گے، کیونکہ وہاں بھی یہی لفظ ہے کہ ایسا کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو سکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکان اور ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیمہ بہت بڑا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، جبکہ لکھنا پڑھنا آپ جانتے نہیں تھے، دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں تھے، انسکولڈ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جو امیوں کے استاد بن گئے، امیوں کے استاد بن گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل۔ امی کا معنی ایک تو لکھنا پڑھنا نہ جاننے والا، یہ بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہے ام القریٰ کا رہنے والا، بستیوں کی ماں کا رہنے والا، مکہ مکرمہ کا رہائشی، کیونکہ وہاں بھی امیین کہا گیا ان کو، تو دونوں معنی ہیں۔ اور ماں کے معنوں میں بھی ہے کہ ماں سے آگے نسل آگے جا رہی ہے، سارے ادھر ہی پلٹتے ہیں ماں کی طرف، یہ بھی معنی ہے اس کا۔ انسکولڈ، دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیغمبر کا استاد ہوتا ہے۔ جبریل تو ذریعہ ہے نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے نا، جبریل استاد نہیں ہے، وہ تو پیغام لے کر آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو سکھایا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے، کیوں؟ وکان فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے علیہ کا آپ پر عظیمہ بہت بڑا۔ لا خیرہ نہیں ہے خیر، فی کثیر بہت سی، من نجواہم سرگوشیوں کے اندر، الا مگر سرگوشی کسی کے کان میں بات کہنا،
شریعت کے اندر اس کو پسند نہیں کیا گیا، اسے منع کیا گیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب 3 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمیوں نے کسی کان میں آپس میں بات کرنی ہے تو اس تیسرے سے اجازت لے کر بات کرو۔ کیوں؟ جب آپ اس کی اجازت کے بغیر بات کریں گے نا، وہ کہے گا میرے خلاف بات ہو رہی ہے، کیونکہ مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن 4 سے زیادہ ہوں پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی بات ہو سکتا ہے اس کی بات ہو۔ جب 3 ہو تو تیسرے سے اجازت لو، 2 ہیں تو وہ تو ہیں ہی 2۔ اچھا، اب سرگوشی اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ یہاں اس سرگوشی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں خیر نہیں بہت، کہ جو برائی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، دوسرے کو غلط لائن پر لگانے والی ہے، اس سرگوشی سے منع کیا گیا۔ لیکن فرمایا الا مگر من وہ سرگوشی آمرا جس میں حکم دیا جائے بصدقہ صدقے کا۔ کان میں بات کی کہ بھائی یہ جو آدمی آیا ہے نا، اس کو میں جانتا ہوں، واقعی مستحق ہے، آپ اس کی جو اگر ہیلپ کر سکتے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، فراڈیا نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، مال اکٹھے کرنے والا نہیں ہے، پیشہ ور نہیں ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دیں، یہ سرگوشی جائز ہے۔ دوسرا او معروف ہے، کسی بھی نیکی کے کام کی سرگوشی، اس کے کان میں بات کہہ دی، کوئی بھلائی کی بات، بھائی داڑھی رکھ لو، نماز کے لیے آیا کرو، غلط کام چھوڑ دو، یہ نیکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایسی سرگوشی کان میں 4 آدمی کے سامنے کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے کہ مجھے بے عزت کر دیا، تو کان میں ایسے بات کہہ کر، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے۔ اب یہ جو آئینہ ہوتا ہے نا، شیشہ، شیشے کے سامنے جو آتا ہے شیشہ اس کو اس کا عیب دکھاتا ہے، یہاں پر داغ دھبا ہے، یہاں پر تیل ہے، یہاں پر یہ لگا ہوا ہے، یہاں پر وہ، اللہ اکبر، وہ شیشہ اس کو دکھاتا ہے۔ دوسرے آدمی نے شیشہ اٹھایا، شیشہ پہلے والے آدمی کی رپورٹ اس کو نہیں دیتا، یہ جس نے پہلے مجھے دیکھا نا وہ اسی طرح ہے، اس کو اس کا دکھاتا ہے۔ تو فرمایا مومن کا آئینہ ہے، مومن کو بس شیشہ دکھا دیتا ہے، پھر اس کو بدنام نہیں کرتا، وہ دیکھا بادشاہ فلاں ایسے ہے فلاں ایسے، نہ ایسا نہیں، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سرگوشی جو صدقہ کا حکم ہو یا نیکی کے کام کا حکم ہو، او یا اصلاح صلح کرانی ہو بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقے سے افضل ہے لڑے ہوئوں میں صلح کرانا۔ فرض تو ہے، فرض کی تو اپنی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ خیرات، اس سے افضل ہے دوسرے میں جھگڑے میں، اللہ اکبر، ان کی صلح کرانا۔ اب جب وہ کہیں جی آئیں جی آپ ہماری صلح کرائیں، یا آپ کوشش کرتے ہیں، اچھا اب وہ 2 لڑے ہوئے کبھی آپس میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا قصور ہے، کہتے ہیں اس کا قصور، لڑائی اسی لیے۔ اب تیسرا ثالث جائے گا اس کے اندر، یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ لڑے پھر رہے ہیں، اس کے جانے سے ان کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ابھی نفل پڑھنے ہیں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے نفلی، میں نے تو صدقہ خیرات کے لیے جانا ہے، نہیں پہلے ادھر آ کے صلح کرا۔ اب صلح کرانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اگر غلط بیانی کرتا ہے، صلح کرانے کی نیت سے غلط بیانی کرتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ مثلا ایک نے گالی دی، لڑائی ہو گئی ان کی آپس میں، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی آپ فرض صاحب موجود تھے نا، آپ کے سامنے اس نے گالی دی نا۔ اب اگر فرض صاحب کہتے ہیں ہاں جی میں نے سنا ہے، تو لڑائی اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اگر یہ کہیں جی میں نے توجہ نہیں تھی میری اس طرف، لڑائی ٹھنڈی ہو جائے گی نا۔ اب وہ کہیں جی نہیں میں نے تو حق بیان کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اگر پردہ رکھتا ہے، وہ کرتا ہے، تو لڑائی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اچھا کان میں بات کہہ دی، 2 لڑے ہوئے تھے نا، کان میں کہہ دی،
بھائی وہ معذرت کر رہا ہے، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے، حالانکہ اس نے معذرت نہیں کی، اس کو شرمندگی نہیں ہوئی، لیکن یہ اس کے کان میں کہتا ہے ایک کے، اس کو بھی کہتا ہے یہی بات. اب غلط بیانی ہو رہی ہے نا، لیکن اس سے کیا اس کو احساس، یار اس نے غلطی مان لیا نا، اس کو کہا غلطی مان لیا نا، چلو ان کی صلح ہو گئی. ان کاموں کے لیے سرگوشی جائز ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، انشاءاللہ جی، ایک شخص حق پر ہے، اس کا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے، لیکن جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، حق نہیں مل رہا، وہ اللہ کی خاطر اس حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ قیامت والے دن جنت میں اس کو اعلیٰ مال عطا فرمائے. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو شخص کرے ذَلِکَ یہ کام، کیا سرگوشی والا، صدقے کا حکم، نیکی کا حکم اور لوگوں میں صلح کرانا، اس کے لیے سرگوشی کرتا ہے، ابتغاء، اور وہ چاہتا ہے مرضات اللہ، اللہ کی رضا، کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں اس لیے آیا ہوں، ورنہ تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے دوسرے کی ہیلپ کرنے کی، لیکن کہتا ہے چلو میری استطاعت نہیں ہے دینے کی، کسی اور کو کہہ کر چلو اس کا کام ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، فسوف ان قریب نؤتی، ہم دیں گے اس کو اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر ملے گا. لیکن ومن یشاقق، جو شخص مخالفت کرے الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد اس کے، ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، اللہ نے ہدایت کی بات واضح کر دی، قرآن میں اللہ کا حکم آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ گئی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم واضح آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ مخالفت کی. پتہ ہے قرآن کی آیت بھی ہے، مسئلہ ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایسے ہے، لیکن پھر کرتا ہے مخالفت، نہیں مانتا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَيَتَّبِعْ، اور پیچھے چلتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلتا ہے. مومنوں کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے نا، اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر مومنوں کا راستہ ہو سکتا ہے؟ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومن کون تھے شہراز صاحب؟ جب قرآن نازل ہوا اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام اجمعین تھے نا. تو جو ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور صحابہ کا راستہ کون سے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن صحابہ کرام اجمعین کے راستے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے حق واضح ہونے کے باوجود مخالفت کرتا ہے، نولیہ، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، ما تولا، جہاں پھرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں مانتا نا اللہ اس کے رسول کی بات کو، مومنوں کے طریقے کو، پھر جہاں مرضی ہے، پھر کہاں پہنچے گا؟ ونصلہ، اور ہم پہنچائیں گے اس کو جہنم، جہنم کے اندر، وساعت مصیرا، اور وہ بڑی پوری پھرنے کی جگہ، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. اب سبیل المومنین کون سا ہوا؟ صحابہ. لوگوں نے کہا جی امت اگر اجماع کر لے کسی مسئلے کے اوپر تو وہ اجماع بھی لوگوں پر حجت ہے. بات یہ کہ پہلے تو یہ ثابت کریں پوری دنیا کے اندر کسی ایک مسئلے پر اتفاق ہے. اجماع جو کہا جا رہا ہے، دعوے تو بڑے ہیں، ثابت تو کریں. کسی ایک مسئلے پر اتفاق ہے امت کا؟ ہر مسئلے پر مخالفت ہے، ہر مسئلے پر وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ، ہاں جی. کالا کولو دے ترٹھے تے حل وہیں دے ڈٹھے، ہاں جی. فقہ کی کتابیں کالا، فرمان نے یہ کہا، اقولو میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں، ہاں جی. اب طالب علم ہاں جی اس سے بیزار ہو کر وہ کہتا ہے حل چلاؤ جا. وہاں مثال پڑی ہے کالا کولو ترٹھے حل وہیں دے ڈٹھے. بھی اللہ اس کے رسول، فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں میرا مرشد پیر یہ کہتا ہے، میرے مولوی صاحب کہتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف. اللہ اکبر.
اب اجماع بنتا ہے تو صحابہ کرام کا بنتا ہے جو اس وقت مومن تھے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اجمعین کا فرقوں سے تعلق نہیں تھا۔ ہاں جی، وہ زیدی تھے، جعفری تھے، حنفی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ویسی، نظامی، قلندری، فریدی، سعیدی، عطاری، سیفی، چادری، غور شاہی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسی پر عمل کرتے تھے، مکمل مسلمان تھے۔ تو سبیل المومنین کون سا ہے؟ اجماع صحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اکٹھی ہے ہی نہیں۔ اب تو کہتے ہیں اختلاف امتی رحمت، من گھڑت روایت بیان کر، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اکٹھی نہیں ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا، کسی مسئلے پر اجماع نہیں ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں صحابہ کرام اجمعین کے طریقے سے جو ہٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں، جا پھر اور پہنچے گا کہاں؟ جہنم کے اندر، جو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔